بلقیس کو 50 سال کی عمر میں جا کر پہلی اولاد ملی تو خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا، لیکن اس کے بھائیوں نے آ کر بہنوئی کو بہت مارا کہ اس عمر میں بچہ پیدا کر کے اسے ذلیل کرنا چاہتے ہو تاکہ تمہارے مرنے کے بعد وہ ٹھوکریں کھاتا پھرے۔ رشید مار کھاتے ہوئے دنیا سے چلا گیا۔ بلقیس جہاں بھی کام کرنے جاتی تو بچے کو ساتھ لے جاتی، جس کی وجہ سے اسے کوئی کام نہ دیتا، اور بچے کی خاطر وہ بھائیوں کے پاس گئی کہ اس کے باپ کو مار دیا ہے تو اب اس کا سہارا بنو۔ بھائیوں نے بچہ چھین کر باہر پھینکا۔ بلقیس نے زوردار چیخ ماری تو بھائیوں کی روح کانپ گئی، کیونکہ کاش ہمارا بھی کوئی بچہ ہوتا، ہمارا نام لیوا ہوتا، جو ہمیں ماں باپ کہہ کر پکارتا اور ہمارے کلیجے میں ٹھنڈک پڑ جاتی۔ بھلے وہ بڑا ہونے کے بعد ہم سے ہمارا حال تک نہ پوچھتا، مگر ہمارے جگر کو ٹھنڈا کرنے والا تو ہوتا۔ کاش ہم بھی دیکھ پاتے کہ اولاد کا سکھ کیسا ہوتا ہے۔ یہ دنیا جو اولاد کے لیے جان دینے تک جاتی ہے، یہ کون سا جذبہ ہوتا ہے جو انہیں ایسے جان دینے پر مجبور کر دیتا ہے۔ بلقیس اور رشید چولہے کے پاس بیٹھے آگ جلا کر بیٹھے ہوئے تھے، نم آنکھوں سے آگ کی لپیٹوں کو دیکھ رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ ایک دوسرے پر ویران سی نظریں ڈال رہے تھے۔ ان کی شادی کو پورے 30 سال گزر چکے تھے، مگر ان کی گود آج تک خالی تھی۔ اس وقت بھی وہ اپنی پوری زندگی کی محرومی کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ یہ ان کا روز کا معمول بن چکا تھا۔ سردی کی شدت جب برداشت سے باہر ہو جاتی تو وہ صحن کے ایک کونے میں بنے ہوئے کچے چھپر کے نیچے آ کر بیٹھ جاتے، آگ جلاتے، آگ کے گرد بیٹھ کر ہاتھ سیکتے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی عمر بھر کی حسرتوں کو لفظوں میں ڈھالتے رہتے۔ پروردگار سے انہیں کوئی گلہ شکوہ نہیں تھا، بس ایک آس دل میں لگا کر رکھی تھی۔ دعا ہی کرتے رہتے تھے کہ اللہ انہیں بھی اولاد جیسی نعمت سے نواز دے، مگر اتنی دعاؤں کے باوجود بھی ان کی جھولی خالی ہی رہی۔ پھر ایک وقت ایسا آیا جب شادی کو ایک مخصوص مدت گزر جانے کے بعد انہوں نے اولاد کے لیے دعائیں کرنا بھی چھوڑ دیں۔ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکے تھے، مگر شاید اللہ تعالیٰ کو اب بلقیس اور رشید کی یہ مایوس صورتیں پسند نہیں آئی تھیں، اسی لیے قدرت نے ان کی جھولی کو خوشیوں سے بھرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ چند ہی دن گزرے تھے کہ بلقیس کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ وہ اکثر متلی محسوس کرتی، چکر آتے اور دل گھبراتا، کمزوری سی رہتی۔ بڑھاپا اس پر طاری ہو چکا تھا، اس لیے وہ ان سب باتوں کو عمر کا اثر سمجھ کر نظر انداز کرتی رہتی، مگر ایک بات اسے خود بھی حیران کر دیتی تھی، اس کا دل بار بار الٹی سیدھی چیزیں کھانے کو چاہتا تھا۔ جو چیزیں کبھی اسے پسند نہیں تھیں، اب انہیں دیکھ کر منہ میں پانی آ جاتا تھا۔ وہ اکثر یہی سوچتی رہتی کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ ایک دن اچانک بلقیس صحن میں کام کرتے ہوئے بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ رشید نے جب اسے گرتے دیکھا تو اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ گھبرا کر اس کے پاس دوڑا، مگر اپنی کمزور ہوتی عمر کے باعث اسے سنبھال نہ سکا۔ ہمسایوں کو آواز دے کر بلایا گیا اور بڑی مشکل سے بلقیس کو اٹھا کر ہسپتال لے جایا گیا۔ ہسپتال میں ڈاکٹر نے معائنہ کیا تو جو خبر اس نے سنائی وہ رشید کے لیے ناقابل یقین تھی۔ اس نے ڈاکٹر کو حیرت سے دیکھا اور کہا کہ وہ ان کے جذبات کا مذاق نہ بنائے۔ وہ ایک بے اولاد جوڑا ہے جو ساری زندگی اولاد کے لیے ترستا رہا ہے۔ رشید کی بات سن کر ڈاکٹر مسکرا دیا۔ اس نے سمجھایا کہ جہاں سائنس ختم ہوتی ہے وہیں سے قدرت کی حدیں شروع ہوتی ہیں۔ اللہ جب چاہے جسے چاہے معجزہ کر دیتا ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر رشید کے دل کو کچھ سکون ملا، مگر خوف ابھی باقی تھا۔ وہ بار بار تصدیق چاہتا تھا، دوبارہ ڈاکٹر کے پاس جا کر پوچھتا رہا کہ کیا وہ واقعی ماں باپ بننے والے ہیں۔ ڈاکٹر نے ہر بار صبر سے اسے تسلی دی۔ اس عمر میں ایسی خوشخبری مل جانا واقعی انسان کی حواس سلب کر دیتا ہے۔ رشید کی آواز بار بار کانپ جاتی تھی، مگر آنکھیں بھیگ جاتیں، مگر اس بار اس کے آنسوؤں میں محرومی نہیں بلکہ برسوں بعد جاگنے والی امید کی چمک تھی۔
بلقیس کو وہاں پر ضروری ٹریٹمنٹ دیا گیا اور بہت ساری ہدایات کے ساتھ ڈاکٹر نے رشید صاحب کو گھر بھیج دیا تھا۔ رشید صاحب گھر واپس آئے تو بے حد خوش تھے۔ بلقیس جو اب 39 سال کی عمر کو پہنچ چکی تھی، وہ بھی خوشی سے سرشار تھی۔ یہ خوشخبری اس کے لیے ایک ایسی خوشی کا لمحہ تھا جو وہ عمر بھر کے انتظار کے بعد محسوس کر رہی تھی۔ بلقیس رشید سے کہنے لگی کہ اگر خدا نے ہمیں اولاد کی نعمت سے نوازنا ہی تھا تو جوانی میں دے دیتا، چلو کچھ سال تاخیر کر دیتا، مگر اب اس عمر میں بچے کی پیدائش کے خیال نے اسے تھوڑا سا ڈرا بھی دیا۔ وہ بولی کہ پورے محلے کے لوگ ہمارے بارے میں کیا کہیں گے؟ پوتے پوتیوں کی عمر میں ہم اپنے بچوں کو کھلائیں گے؟ یہ تو شرم کی بات ہے۔ محلے کے بزرگ کیا کہیں گے؟ ہماری بہویں اور بیٹیاں کیا سوچیں گی؟ یہ کوئی عمر تو نہیں ہے جس میں ایسے لچھن کیے جائیں۔ رشید نے اس کی باتیں سن کر اسے پیار سے تسلی دی اور کہا کہ یہ سب خدا کی دین ہے، اس میں شرم کی کوئی بات نہیں۔ شکر کرو کہ اللہ نے ہمیں اولاد سے محروم نہیں رکھا، بڑھاپے میں ہی صحیح، لیکن ہمیں یہ خوشی دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ یہ خوشی تو قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہے، ہم تو واقعی بڑے بانصیب ہیں۔ رشید کی باتوں میں ایک سکون تھا، ایک گرم احساس تھا جو بلقیس کے دل کو چھو گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ ان کی زندگی میں جو کمی رہ گئی تھی وہ اب پوری ہو رہی ہے۔ بلقیس نے اپنے ہاتھ سمیٹ کر دل میں دعا کی کہ اللہ اس بچے کو صحت مند رکھے اور ان کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، آنکھوں میں چمک تھی اور دل میں امید کی روشنی بھری ہوئی تھی۔ وہ رشید کے قریب آ کر کہنے لگی کہ شاید اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ سب سے بہترین ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے کافی ہیں اور یہ نعمت جو ہمیں ملی ہے اس کا شکر ہمیشہ دل سے کریں گے۔ اس کے بعد وہ دونوں صحن میں بیٹھ کر مستقبل کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ یہ ننھی جان کب آئے گی، اس کا پہلا قدم کب ہوگا، اس کی پہلی باتیں اور ہنسی کیسی ہوں گی۔ پورا وقت رشید اور بلقیس آنے والے بچے کے بارے میں باتیں کرتے رہتے تھے اور مستقبل کے خواب بنتے رہتے تھے۔ وہ ایک بار پھر سے جی اٹھے تھے، زندگی کی بجھتی ہوئی لو کو اپنی اولاد کے خوابوں سے حرارت دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ لیکن خوشیوں کے یہ دن بہت مختصر ثابت ہوئے تھے، بلکہ اس کے بھائیوں کو جب پتہ چلا کہ بلقیس ماں بننے والی ہے تو وہ آپے سے باہر ہو گئے۔ بلقیس کی بھابھیوں نے الگ طوفان مچا دیا، کہنے لگیں ہماری بہویں بیاہ کر گھر آئی ہیں، وہ مائیں بننے والی ہیں اور یہاں بڑی بی کو ماں بننے کی سوچ رہی ہے۔ بھائی بھی غصہ کرنے لگے اور کہنے لگے یہ کوئی عمر ہے ایسے چونچلے کرنے کی، کتنی ذلت اور رسوائی ہوگی، کیا کہیں گے لوگ، بوڑھا بوڑھی کو اس عمر میں بھی چین نہیں اور بچہ پیدا کرنے چلے ہیں، وہ بہت غصہ ہوں گے۔ فوراً ہی بلقیس اور رشید کے پاس پہنچ گئے، جا کر کہنے لگے کہ تم لوگوں کو یہ سب کرنے سے پہلے ذرا تو سوچنا چاہیے تھا، کیا تمہاری عمر ہے بچہ پیدا کرنے کی؟ اور بلقیس، کیا تم اس عمر میں بڑھاپے اور کمزوری کے ساتھ اس بچے کو پیدا کر سکو گی؟ تب بلقیس نے سر جھکا دیا اور کہنے لگی آپ لوگ ہماری فکر نہ کریں، اگر ہم نے اس بچے کو پیدا کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو ہر بات کو مد نظر رکھ کر ہی کیا ہے۔ اب یہ اولاد خدا کی دین ہے، ساری زندگی نہیں ہوئی، اس عمر میں اگر خدا ہمیں اولاد دے رہا ہے تو ہم کفران نعمت کر کے خدا کے عذاب کو دعوت تو نہیں دے سکتے۔ بلقیس کی بات سچ تھی، مگر اس کے بھائیوں کو پر تو جیسے کوئی جنون سا طاری تھا۔ کہنے لگے اب بچے کو ختم کروا دو ورنہ ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، ہم اور پورا خاندان تم سے ہر تعلق توڑ لیں گے۔ بلقیس نے ان کی بات سنی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگی مجھے اس عمر میں یہ خوشی ملی ہے، خدا کی دین ہے، میں اسے ہرگز بھی ختم نہیں کرواؤں گی۔ اگر آپ لوگوں کو ہم سے رشتہ توڑنا ہے تو شوق سے توڑ لیجئے، ہماری عمر ہی کتنی بچی ہے جو ہمیں خاندان کے آسرے کی ضرورت پڑے گی۔ بھائیوں نے ایک نظر بلقیس پر ڈالی تھی اور اس کے گھر کی چوکھٹ عبور کر گئے تھے، مگر جاتے جاتے سنگین دھمکیاں دینا نہیں بھولے تھے۔ وقت آہستہ آہستہ گزرنے لگا، لیکن بلقیس اور رشید اپنے فیصلے پر قائم رہے۔ پورے خاندان نے ان سے قطع تعلقی کر دی تھی،
صرف بلقیس کے بھائیوں کے کہنے پر۔ حالانکہ خاندان کے کچھ لوگوں کا ماننا تھا کہ چلو خدا نے جس عمر میں بھی دی ہے وہ اولاد کا سکھ دیکھ لیں، ساری عمر جس چیز کے لیے ترستے رہے ہیں، اگر وہ چیز بڑھاپے میں مل رہی ہے تو اس میں کوئی ایسی برائی بھی نہیں ہے، یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں۔ مگر خاندان کے دباؤ کی وجہ سے وہ لوگ بھی چپ ہو کر بیٹھ گئے تھے۔ بھائیوں کو لگا تھا کہ خاندان کی قطع تعلقی بلقیس اور رشید کو ان کے فیصلے پر نظر ثانی کرنے پر مجبور کر دے گی، مگر یہ ان کی خام خیالی تھی، بلکہ اس نے اور رشید نے اپنا فیصلہ نہیں بدلا تھا۔ بلقیس کے بھائی غصے سے مزید بپھر گئے تھے اور ٹھیک اس دن جس دن بلقیس کی ڈیلیوری تھی وہ ان کے سر پر پہنچ گئے اور بہنوئی کو پکڑ کر مارنا شروع کر دیا۔ انہوں نے رشید کو مار مار کر لہو لہان کر دیا تھا، مگر پھر بھی بس نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے اس عمر میں تم لوگوں کو یہ چونچلے سوجھے، بچہ پیدا کرنے پہنچ ہی گئے، اس عمر میں تمہیں جوانیاں سوج رہی ہیں، اور نہ جانے کیسی کیسی غلیظ باتیں تھیں جو وہ رشید اور بلقیس سے کرتے جا رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ رشید کو مارتے جا رہے تھے۔ اندر کمرے میں بلقیس کی زچگی ہو رہی تھی اور باہر رشید کو مار مار کر اس کا برا حال کر دیا گیا تھا۔ بالآخر جب رشید زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے صحن میں گر پڑا اور اپنے ہوش و حواس کھو دیے، تب اس کے بھائیوں کو ہوش آیا اور ایک نفرت بھری نگاہ اپنے اطراف میں ڈال کر اس گھر سے نکلتے چلے گئے۔ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ اب بلقیس مر جائے یا کچھ بھی ہو جائے، اس گھر میں قدم نہیں رکھیں گے اور نہ ہی بلقیس کو کبھی اپنے گھر میں آنے دیں گے۔ وہ جاہل خدا کے فیصلوں میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ باہر کے ایک دو لوگوں نے انہیں ذرا سا ٹونٹ مار دیا تھا، بھائی تو بہن بہنوئی کے دشمن ہی بن گئے اور یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے کتنی عمر محرومی میں کاٹی ہے۔ اگر اللہ نے ان پر کرم کیا ہے تو یہ اللہ کی خاص عنایت ہے، انہیں تو بس غصہ آیا ہوا تھا۔ بلقیس نے حمل کا وقت بہت مشکل میں گزارا تھا، وہ انتہائی کمزور تھی، اس میں اتنی جان نہیں تھی کہ وہ بچہ پیدا کرتی۔ ڈاکٹر کی بتائی گئی ہدایات اور احتیاطوں پر عمل کرتے ہوئے بہت مشکل سے وقت گزارا تھا اور بالآخر خوبصورت بیٹے کو جنم دیا تھا۔ جس لمحے بلقیس نے اپنے بیٹے کو جنم دیا، اسی لمحے رشید زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اللہ کو پیارا ہو گیا۔ بلقیس نے جنم دینے کے بعد ایک نظر اپنے بیٹے کو بھی نہیں دیکھا تھا، شوہر کی طرف بھاگی تھی۔ بلقیس کی بوڑھی جان کمزوری اور زچگی کی تکلیف سے نڈھال تھی، رو رو کر محلے والوں کو بلایا جو فوراً رشید کو ہسپتال لے گئے، جہاں سے یہ روح فرسا خبر آ گئی تھی کہ رشید کا انتقال ہو گیا ہے۔ بلقیس کے لیے تو جیسے دنیا اندھیر ہو گئی تھی۔ جھولی میں اولاد کیا آئی تھی، جان سے پیارے شوہر کا ساتھ چھوٹ گیا تھا، پچھلے 30 سالوں کا ساتھ تھا، ہر دکھ سکھ میں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ اولاد کی خوشی کو بھی پہلی بار دونوں نے محسوس کرنا تھا، مگر بلقیس اکیلی رہ گئی تھی۔ پہلی بار بلقیس نے اللہ سے شکوہ کیا تھا، کہنے لگی یا اللہ، اگر مجھے اولاد کے بدلے میں میرے شوہر سے محروم کرنا تھا تو اس اولاد کو ہی نہ دیتا۔ ساری زندگی جب اولاد کا سکھ نہیں دیکھا تھا تو آخری وقت میں بھی نہ دیکھتی، ایسے میرے سہاگ کو تو نہ اجاڑتا۔ وہ روتی جا رہی تھی، بین کرتی جا رہی تھی۔ رشید کے جنازے کے دن بلقیس کی زندگی کا وہ دن تھا جس نے اس کے اندر کی ساری مضبوطی کو ریزہ ریزہ کر دیا تھا۔ وہ جنازہ جسے کندھا دینے والا کوئی اپنا نہیں تھا، نہ بھائی، نہ بھتیجے، نہ خاندان کا کوئی مرد، چند محلے دار، کچھ اجنبی چہرے اور ایک بوڑھی عورت جو زچگی کے درد سے ابھی سنبھلی بھی نہیں تھی مگر بیوہ بن چکی تھی۔ بلقیس ایک کونے میں بیٹھی تھی، اس کی گود میں نومولود بچہ تھا جو بے خبر خاموشی سے سو رہا تھا۔ اس ننھی جان کو کیا معلوم تھا کہ جس باپ کی آغوش میں آنا تھا وہ قبر کی مٹی میں اتر چکا ہے۔ رشید کو جب قبر میں اتارا گیا تو بلقیس کے اندر کچھ ایسا ٹوٹا کہ اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش بھی نہ کی۔ وہ بے آواز رو رہی تھی، آنسو بہتے جا رہے تھے مگر ہچکیاں نہیں تھیں، جیسے رونے کی طاقت بھی ختم ہو چکی ہو۔ محلے کی عورتوں نے اسے سہارا دیا مگر اس کی نظریں بار بار قبر کی طرف اٹھتیں۔ وہ بار بار دل ہی دل میں ایک ہی بات دہراتی رہی کہ اللہ، یہ کیا کر دیا؟
اولاد دی تو شوہر کیوں چھین لیا؟ چند دن بعد جب تعزیت کرنے والے بھی کم ہو گئے تو بلقیس کو حقیقت نے آ گھیرا۔ گھر کا صحن سنسان تھا، وہی چولہا، وہی چھپر، مگر اب سامنے بیٹھ کر حسرتیں بانٹنے والا کوئی نہیں تھا۔ رات کو جب بچہ روتا تو بلقیس اٹھتی، اسے سینے سے لگاتی اور خاموشی سے آنسو بہاتی۔ وہ بچے کے رونے میں رشید کی آواز سننے لگتی۔ کئی بار اسے یوں محسوس ہوتا جیسے رشید کہہ رہا ہو کہ مضبوط رہو، یہ میری نشانی ہے۔ مگر مضبوط رہنا اتنا آسان نہیں تھا۔ کچھ ہی عرصے بعد اسے معلوم ہوا کہ جن دکانوں اور تھوڑی سی جائیداد کے کرائے پر وہ اور رشید گزارا کرتے تھے وہاں تالے بدل دیے گئے ہیں، بھائیوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ بلقیس جب وہاں پہنچی تو اس کے سامنے دروازہ بند کر دیا گیا۔ اسے صاف لفظوں میں کہہ دیا گیا کہ اب اس کا ان چیزوں پر کوئی حق نہیں۔ وہ وہیں کھڑی رہ گئی، ہاتھ خالی، دل زخمی۔ گھر لوٹی تو اس نے پہلی بار اپنے بچے کو غور سے دیکھا، اس کے ننھے سے چہرے کو، بند آنکھوں کو، چھوٹی چھوٹی انگلیوں کو۔ اس لمحے اس کے اندر ایک عجیب سی ضد نے جنم لیا۔ اس نے خود سے کہا کہ یہ بچہ یتیم ضرور ہے مگر بے سہارا نہیں ہوگا، چاہے مجھے کام ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ اگلے دن سے بلقیس نے کام تلاش کرنا شروع کر دیا۔ وہ گھروں میں گئی، لوگوں کے دروازے کھٹکھٹائے، کوئی اسے دیکھ کر افسوس کرتا، کوئی صاف انکار کر دیتا، کوئی کہتا تم بہت بوڑھی ہو، کام نہیں کر پاؤ گی، کوئی کہتا بچے کو ساتھ مت لاؤ۔ مگر بلقیس بچے کو کہاں چھوڑتی، وہ اسے سینے سے لگائے ہر جگہ ساتھ لے جاتی۔ اس کے لیے وہ بچہ بوجھ نہیں تھا، اس کی سانس تھا۔ چند گھروں میں اس نے برتن مانجنے، جھاڑو لگانے کا کام کیا مگر زیادہ دن نہ چل سکا۔ ہاتھ کانپتے تھے، کمر درد سے دوہری ہو جاتی تھی۔ وہ بچہ کبھی روتا تو کام رک جاتا، لوگ ناراض ہو جاتے، کچھ دن بعد اسے صاف کہہ دیا جاتا کہ کل سے آنے کی ضرورت نہیں۔ راتوں کو بلقیس جاگتی رہتی، کبھی رشید کی یاد میں، کبھی آنے والے دنوں کے خوف میں۔ کئی بار اس کے دل میں آیا کہ سب چھوڑ چھاڑ دے، مگر جب بچے کی سانسوں کی آواز سنتی تو خود کو سنبھال لیتی۔ وہ جان گئی تھی کہ اب اس کی زندگی کا مقصد بدل چکا ہے، اب وہ صرف اپنے لیے نہیں جی رہی تھی۔ آخر ایک دن وہ ہمت کر کے اپنے بھائیوں کے گھر چلی گئی۔ اس کے قدم کانپ رہے تھے مگر دل میں ایک آخری آس تھی۔ دروازہ کھلا تو اس نے بچے کو آگے کر کے کہا کہ اس کے باپ کو تم لوگوں نے مارا ہے، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے، کم از کم اس بچے کو پال لو۔ بھائیوں نے اس کی بات سن کر کہکا لگایا، ان کی ہنسی میں رحم نہیں تھا۔ وہ کہنے لگے کہ اسی دن کے لیے تو منع کیا تھا، دیکھا ہم ٹھیک کہتے تھے، اب نہ شوہر رہا نہ مال نہ طاقت۔ ایک نے آگے بڑھ کر بچے کو بلقیس کی گود سے چھینا اور صحن سے باہر پھینک دیا۔ بلقیس کی چیخ پورے محلے میں گونج گئی۔ وہ دیوانہ وار اس سمت بھاگی جدھر اس کے بچے کو پھینکا گیا تھا۔ اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، سانس سینے میں اٹک رہی تھی، آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا تھا۔ اسے بس ایک ہی خوف کھائے جا رہا تھا کہ کہیں اس کی زندگی کی آخری امید بھی اس سے چھن نہ جائے۔ سامنے سڑک تھی، تیز رفتار گاڑیوں کا شور تھا۔ بلقیس کا دل حلق میں آ گیا۔ اس نے کانپتی ہوئی نظروں سے ادھر دیکھا تو اس کی سانس میں سانس آئی۔ اس نے دیکھا کہ ایک شخص نے بروقت لپک کر اس کے بچے کو اٹھا لیا تھا۔ وہ اسے اپنی چھاتی سے لگائے کھڑا تھا، بچہ زندہ تھا، محفوظ تھا۔ بلقیس وہیں سڑک کنارے بیٹھ گئی، اس کے جسم میں جان واپس لوٹ آئی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر شکر ادا کیا۔ اسی لمحے ایک زوردار آواز گونجی، سامنے سے آتی ایک گاڑی بے قابو ہو کر بجلی کے کھمبے سے جا ٹکرائی تھی۔ زور کا دھماکہ ہوا، سڑک یکدم بند ہو گئی، چیخو پکار مچ گئی، لوگ ادھر ادھر دوڑنے لگے۔ بلقیس نے چونک کر دیکھا، گاڑی کا اگلا حصہ بری طرح تباہ ہو چکا تھا۔ لوگ گاڑی کی طرف لپکے، کسی نے دروازہ کھولا، اندر ایک جوان مرد تھا، اس کے ساتھ ایک عورت بیٹھی تھی۔ پچھلی سیٹ پر ایک ننھا سا بچہ تھا، وہ بچہ جو شاید پہلی بار اپنے گھر آ رہا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ وہ بلقیس کے بھائی کا بیٹا بہو ہے، وہی بھائی جو ابھی ابھی اس کے بچے کو سڑک پر پھینک کر ہنسا تھا۔ بلقیس یہ سن کر ساکت رہ گئی، اس کے قدم منجمد ہو گئے۔
دل میں ایک عجیب سی ٹھیس اٹھی، دکھ بھی تھا، خوف بھی، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور احساس ابھر آیا۔ اس نے اپنے بچے کو سینے سے لگا لیا۔ اس کے دل میں یہ بات گونجنے لگی کہ یہ سب اللہ کا فیصلہ ہے۔ اس نے کسی کا برا نہیں چاہا تھا، اس نے تو صرف اپنی اولاد کو بچانے کی دعا کی تھی۔ لوگ زخمیوں کو نکالنے میں لگ گئے، ایمبولینس بلائی جا رہی تھی، شور بڑھتا جا رہا تھا۔ بلقیس خاموش کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کے آنسو بہہ رہے تھے، مگر اس بار ان آنسوؤں میں کمزوری نہیں تھی۔ اس نے جان لیا تھا کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے، جو جیسا کرتا ہے ویسا ہی پاتا ہے۔ اس نے دل ہی دل میں کہا کہ یا اللہ، تو نے میرے بچے کو بچا لیا، تو نے مجھے یہ دکھا دیا کہ ظلم کا انجام کیا ہوتا ہے۔ آج اگر میرا دل ٹوٹا تھا تو آج ہی میرے رب نے مجھے یہ یقین بھی دلا دیا کہ وہ میرے ساتھ ہے۔ بلقیس نے وہاں سے آہستہ آہستہ قدم بڑھائے۔ اس کے ہاتھ میں اس کا بیٹا تھا، اس کے پاس نہ مال تھا نہ خاندان، مگر اس کے سینے میں حوصلہ تھا، آنکھوں میں عزم تھا، اور گود میں وہ نعمت تھی جس کے لیے اس نے سب کچھ کھو دیا۔ تھوڑی دیر بعد بلقیس تک یہ خبر پہنچ گئی تھی کہ بھائی کی بہو، بیٹا اور پوتا موقع پر وفات پا گئے ہیں۔ وہ جان گئی تھی کہ مکافات عمل کا سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا، یہ تو بس آغاز تھا۔ اللہ کی عدالت دیر سے سہی مگر اندھی نہیں ہوتی۔ اس نے اپنے بچے کے ماتھے پر بوسہ دیا اور مضبوط قدموں سے آگے بڑھ گئی، کیونکہ اب اس کی زندگی کا واحد مقصد اس کی اولاد تھی، اور وہ اس مقصد کے لیے ہر دکھ، ہر تکلیف اور ہر تنہائی برداشت کرنے کو تیار تھی۔